روزہ اسلام کا چوتھا رکن ہے۔ یہ پچھلی امتوں سے مسلسل چلی آنے والی اہم ترین عبادت ہے۔ انبیاء کرام بھی اپنی اپنی شریعت کے مطابق روزے کی عبادت بجا لاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان مرد و عورت پر ماہ رمضان کے روزے فرض کیے ہیں۔ رمضان مبارک انتہائی عظمت و شان والا مہینہ ہے۔ نیکیوں اور بلائیوں کا موسم بہار ہے۔ اس میں جنت، رحمت اور آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سرکش شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ رمضان میں ایک نیکی کا ثواب 70 گنا ملتا ہے۔ اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ قرآن حکیم بھی اسی مہینے میں نازل ہوا۔ اس ماہ کے روزے رکھنے سے سابقہ بہت سے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ یہ واحد مہینہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ نام لے کر قرآن حکیم میں ذکر کیا ہے۔ احادیث پاک کے مطابق اس مہینے کے استقبال کے لیے جنت کو سجایا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو اس مہینے کی آمد کی خوشخبری سناتے اور مبارکباد دیتے تھے۔ اس مہینے کی آمد پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے تھے۔ قیامت کے دن روزہ اور قرآن حکیم بندے کے حق میں شفاعت کریں گے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا۔ روزہ دار کی اعضاء تسبیح کرتے ہیں، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہے اور اس کا سونا عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ روزہ داروں کے داخلے کے لیے جنت کا ایک دروازہ مخصوص کیا گیا ہے جس کا نام ریان ہے۔ روزہ دار کے منہ سے نکلنے والی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک و عنبر سے زیادہ بہتر ہے۔ روزہ ایک عجیب شان رکھنے والی عبادت ہے۔ اس سے انسان کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، نفس کا تزکیہ ہوتا ہے، روحانی قوت میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان کو توانائی ملتی ہے، نعمتوں کی قدر پیدا ہوتی ہے، بصیرت اور دور اندیشی میں اضافہ ہوتا ہے، غریبوں کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، بری اور غلط عادتوں سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ روزہ محبت الہی کی پہچان ہے۔ یہ نفسانی خواہشات کو کمزور کرتا ہے، جنسی ہیجان کو اعتدال میں لاتا ہے، حرص و ہوس کو کنٹرول کرتا ہے، عاجزی و مسکینی پیدا کرتا ہے، صبر و تحمل کو جلا بخشتا ہے، اخوت و مساوات کا سبب بنتا ہے، بندے اور دوزخ کے درمیان ڈال بن جاتا ہے، دلوں میں خوف و خشیت اور تقوی پیدا کرتا ہے، حیوانی خصلتوں سے آدمی کو نجات دیتا ہے، انسان کو فرشتوں کی صف میں لا کھڑا کرتا ہے۔ روزے کی طبی فوائد یہ ہے کہ اس سے انسان کا جسم مکمل طور پر صحت یاب ہو جاتا ہے، جسم میں موجود فاسد مادوں کا خاتمہ ہوتا ہے، نظام انہضام فعال ہوتا ہے، جملہ اعضاء کو آرام پہنچتا ہے، بدن پورا سال کام کرنے کے لیے از سر نو تیار ہو جاتا ہے، مختلف بیماریوں سے نجات ملتی ہے، کولیسٹرول، بلڈ پریشر، موٹاپا اور معدے کے کئی امراض قابو میں آتے ہیں۔ جگر جو کہ کھانا ہضم کرنے کے علاوہ 15 مزید افعال بھی سر انجام دیتا ہے، اس کی کارکردگی بہتر ہوتی ہے، خون کی روانی میں کمی آتی ہے جس سے دل کو آرام ملتا ہے، خلیوں کی ٹوٹ پھوٹ کے عمل میں بہتری آتی ہے، ہڈیوں کا گودا حرکت پذیر ہوتا ہے جو کہ کمزور افراد میں زیادہ خون پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے، کیلوریز کی مقدار بہت زیادہ گھٹ جاتی ہے جس سے آدمی کا وزن اعتدال کی حالت میں آ جاتا ہے، مختلف ہارمونز حرکت میں آتے ہیں جو بڑھاپے کے خلاف مزاحمت کا سبب بنتے ہیں، جلد مضبوط ہوتی ہے جس سے اس پر موجود جھریوں میں کمی واقع ہوتی ہے، دل و دماغ اور اعصاب کو سکون میسر آتا ہے، جسم کی ظاہری خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے، ناخنوں کی چمک بڑھ جاتی ہے، بال مضبوط ہوتے ہیں۔ چونکہ روزے کے ساتھ نماز تراویح بھی ادا کی جاتی ہے تو اس سے جسم انسانی کی انتہائی آسان اور لاجواب ورزش بھی ہو جاتی ہے۔ رمضان مبارک بڑی ہی برکتوں، سعادتوں اور نعمتوں والا مہینہ ہے۔ جو برکتیں اس مقدس مہینے کے اندر کیے جانے والے نیک اعمال کے ساتھ مخصوص ہے وہ دوسرے مہینوں میں کیے جانے والے اعمال کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ اس مہینے کا ہر عمل فضیلت و اجر کے اعتبار سے اہمیت رکھتا ہے۔ رمضان مبارک عبادات کا مہینہ ہے۔
اس کی عبادات، روزہ، اذکار، تراویح، تلاوت، اعتکاف انسان کے روحانی ارتقاء میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ رمضان مبارک کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں بنی آدم کے ہر نیک عمل کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، اس طرح کہ ایک نیکی کا ثواب 10 سے 700 گنا تک کر دیا جاتا ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ نیکوں کی طرف سبقت لے جانے اور اپنی ذات کو گناہوں سے پاک کرنے کا عظیم مہینہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان مبارک کے اس مہینے میں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے روزے، عبادات، دعائیں قبول فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں۔ اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔